اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے ویڈیو بھیجی ہے کراچی سے، ہمارے بھائی قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا بیان ہے. خیر میں بھی کراچی میں ہوں فی الوقت. تو کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور کسی بزرگ کو نماز کے بعد نمازی نے کہا کہ جناب آپ ہمارے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میری آنکھ کا آپریشن ہے. مولانا صاحب نے دعا نہیں کی ہے، تو اہل حدیثوں نے تو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے بہت بری بات کہی ہے. چاہے قاری خلیل الرحمان کا جاوید صاحب کا جتنا بڑا قد و قامت ہو، جتنا بڑا ڈیل ڈول ہو، لیکن بات نہایت بری کی ہے. اتنی بری بات کی ہے کہ یہ آپ کا بھلا ہو، یہ اس کی ہلکی سی جو بوند ہے وہ پانی کے بہت بڑے تالاب کو کڑوا کر دے. کہ ہم کسی سے گلا کیا کریں، اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دی ہے. تو یہ قاری صاحب کی بہت بری بات ہے. میرا پیغام اگر قاری صاحب تک اللہ کرے پہنچ جائے تو اہل حدیثوں سے کیا معافی مانگنی، اہل حدیثوں کے پروردگار اللہ وحدہ لا شریک سے معافی مانگو. گزارش یہ ہے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، اہل حدیثوں نے اللہ ذوالجلال سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا. اہل حدیثوں نے اللہ ذوالجلال سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا ہے. یہ کائنات میں اہل حدیث ہی تو ہیں جو صرف اللہ ذوالجلال اکیلے سے ہی مانگتے ہیں. اور آپ نے جذبات میں آ کر فتویٰ لگا دیا کہ اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دی. اگر آپ کو دعا کا اتنا ہی شوق ہے تو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، نبی رحمت علیہ السلام نے بیوی کے پاس جاتے وقت دعا بتائی ہے. تو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو چاہیے کہ جب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، بیوی کی ٹانگوں میں چرنوں میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دو. ہیں اہل حدیثوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. تو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لیٹرین میں داخل ہوتے وقت دعا فرمائی ہے. تو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب لیٹرین کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھنا شروع کر دیا کرو. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا نام، اور اتنی بری اور کڑوی بات کہ اہل حدیثوں نے اللہ ذوالجلال سے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے. دیکھیں فرض نماز کے بعد دعا کرنا اجتماعی طور پر یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ صریحاً بدعت ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، لطیفے کی بات بتاؤں، میں پہلے دیوبندی تھا اور ہمارے دیوبند میں اشاعت التوحید و سنہ کے کئی لوگ جو ہیں وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتے، جنہیں ہم علی وجہ البصیرت اہل بدعت گرانتے ہیں، اہل بدعت جانتے ہیں. جب اشاعت التوحید و سنہ کے لوگوں کا یہ حال ہو کہ ان میں سے کئی حضرات جو ہیں وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو بدعت بتاتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اس بدعت پر عمل بھی نہیں کرتے، اور ہمارے مولانا صاحب ہیں جی قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب فرض نماز کے بعد امام صاحب نے، مولانا صاحب نے مقتدی کے کہنے پر بھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی. تو مولانا کہیں کہ جی اہل حدیثوں نے تو اللہ ذوالجلال سے دعا کرنا چھوڑ دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ جب بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی کی ٹانگوں میں بیٹھے تو ادھر بھی ہاتھ اٹھا لیا کریں، لیٹرین کے دروازے پر بھی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیا کریں، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کہیں لیٹرین کے اندر کوئی اہل حدیثوں کا بابا پڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہایت بری بات کہی ہے، نہایت بری بات کہی ہے. دیکھیں کوئی ہمیں کہے یا نہ کہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے. ہمارا ایک نمازی ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جناب کل میری آنکھوں کا آپریشن ہے، کل میرے گردے کا آپریشن ہے، کل میرے پیتے کا آپریشن ہے، مولانا صاحب دعا کریں. تو میں دعا کروں گا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک شفاء کاملا عاجلا دائما. خلاص
جو دعا کے لیے کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کل میری بیوی کی ڈیلیوری ہے تو مولانا صاحب آپ دعا کریں، تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے لیے، آپ کی بیگم کے لیے یہ ڈیلیوری کا معاملہ آسان فرما دے، اللہ آپ کی آنکھوں کے آپریشن کا معاملہ آسان فرما دے، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو دعا کے لیے کہہ رہے اسے دعا دے دیں۔ تو اب یہ کہنا اس پر کہ اہل حدیثوں نے اللہ ذوالجلال سے مانگنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو یہ قبروں کے پجاری، یہ اہل بدعت کیا کہیں گے؟ ہیں جی، نہ اللہ ذوالجلال سے شرم، نہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا، نہ آپ کی سنت کا ہمیں کوئی پاس۔ تو جب ہمارے علماء کا یہ حال ہوگا، العوام کالانعام، پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یاد رکھ لیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے۔ نہ تو قاری خلیل جوید کے کہنے سے یہ حلال ہوگی، نہ کسی اور کے کہنے سے یہ حلال ہوگی۔ بدعت ہے، وہ بدعت ہی رہے گی۔ اہل حدیثوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں؟ ہاتھ لگا کر چیک کرو۔ اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، دیا ہے نا؟ اللہ ذوالجلال نے اہل حدیثوں تمہارے سینے میں بھی دل رکھا ہے۔ یاد رکھ لو کہ اگر ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرنے والے گمراہ ہیں تو وہ بھی گمراہ ہوں گے جو اپنے مولویوں کی اندھی تقلید کریں گے۔ کوئی کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، جب وہ بات کرے تو اس سے دلیل پوچھو۔ اگر بات دلیل کے ساتھ ہے اور سنت کے مطابق ہے تو اپنے سر پر سجا لو اور اپنی آنکھوں پر سجا لو۔ اور اگر کہنے والا قاری خلیل الرحمان جوید ہو یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، جس کی بات خلاف سنت ہے اور بلا دلیل ہے، اسے چلو نہیں، اس کی بات کو پرے کرو۔